پھر شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کے مہینوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں کسی بھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ رمضان کا مہینہ تو روزوں کا ہے لیکن شعبان میں آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نیک اعمال لکھتے ہیں اپنے بندوں کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اس نے جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ ترفع اعمالہم، بنی آدم کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ تنزل ارزاقہم، اور بنی آدم کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو جب بنی آدم کے اعمال اس مہینے کے اندر لکھے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھوں، تو جہاں اللہ نے میری نمازیں لکھنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی شعبان میں پورے کے پورے میرے روزے بھی لکھیں گے۔ رمضان میں تو روزے لکھے جائیں گے، فرمایا شعبان میں بھی، کیونکہ شعبان میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس لیے شعبان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اور پھر ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھ دی۔ اگر کوئی پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر امت کو منع کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ قوت روحانیہ اور قوت ایمانیہ حاصل ہے کہ آپ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھ کے رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں پورے نشاط۔ لیکن اگر آج ہم شعبان کے بھی پورے روزے رکھیں تو رمضان کے اندر ہم نحیف اور کمزور اور لاغر ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، جبکہ رمضان شہر امتی، رمضان اصل میں امت کا مہینہ تھا، اور جو امت کا مہینہ اس میں روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، لہذا فرمایا شعبان میں امت روزے نہ رکھے، امت روزے نہ رکھے۔ ہاں جس کی عادت ہے کہ شعبان میں یعنی ہر چاند کے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 چاند کے یہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ رکھ لے، یا جمعرات یا پیر کے دور رکھنے کی جس کو عادت ہے وہ رکھ لے، اور ان روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذوف پیدا نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے متاثر ہوں گے، اس کو اجازت ہے، ورنہ میرے طرح جیسے کمزور انسان کو اجازت نہیں کہ شعبان میں روزے رکھے جس کی وجہ سے وہ رمضان میں کمزور ہو جائے۔ ہاں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی فرما دی، ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، اور اسی رات کے بعد کے دن کا ایک روزہ ایسا عطا فرما دیا ہے، اگر امتی اس کو پورا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بخشش عطا فرما دے گا۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت کہ اللہ کبھی ایک رات دے کر آپ کو نواز دیتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل، کیونکہ شان نزول آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قصہ سنا رہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارے دن روزے رکھتا تھا، اور سارے دن میدان جہاد کے اندر گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اور یہ اسے 1000 مہینوں تک ایسا کیا، گویا کہ 84 سال تک اسی طرح کرتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے زمانے عمریں بھی لمبی، قوت بھی زیادہ۔ اب یہ جب یہ قصہ سنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا غمزدہ ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہماری اتنی عمریں بھی نہیں، اتنی قوتیں بھی نہیں کہ ہم اس بندے تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ کہ دیکھو صحابہ اکرام کو غم دنیا کا نہیں آخرت کا ہوا کرتا تھا، کہ اعمال آخرت میں آدمی اتنا آگے ہے، جی ہمارا چاہتا ہم اعمال آخرت میں اس سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم بڑھ نہیں سکتے، ہماری عمر 60-70 سال ہماری عمر ہے، اور وہ آدمی تو 84 سال تک گویا کہ یہ سب کے سب اعمال کر رہا ہے، اور 84 سال اس سے پہلے کے بلوغت کے 15 سال نکال دیجئے، 15 سال کے بعد سے گویا کہ اس نے یہ باتیں شروع کی ہیں، کتنی لمبی عمر۔ اب یہ جب غمزدہ دیکھا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور سورۃ انا انزلنا نازل ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
فرمایا کہ اپنے صحابہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ایسی عطا کر دی گئی ہے، اگر یہ ایک رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں تو وہ جو عابد جس کا ذکر کیا ہے ہزاروں مہینے اس نے عبادت کی، اس کی عبادت سے افضل عبادت ہو جائے گی۔ اب دیکھو ایک رات دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت۔ تو بالکل اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے اعمال لکھے جاتے ہیں، اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر بنی آدم نے کیا اعمال کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ امتی کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرما دی جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں عطا فرما دی، جس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات، ایک جو ہے اس کا نام لیلۃ السخط یعنی وہ لکھنے کی رات۔ گویا کہ اس رات کے اندر جو ہے گویا کہ اعمال لکھے جاتے ہیں، تو یہ وہ مبارک رات ہے۔ اور ایک نام اس کا لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات کہ سورۃ دخان کے اندر جو آیات ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے، امام اکرمہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ البرات ہے، لیلۃ البرات، شب برات کی شب برات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو گویا کہ یہ برکت والی رات، تو لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، برات کا معنی بری ہونا۔ گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو گناہوں سے بری کرتے ہیں، یعنی جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں۔ چاچی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات کیا رات ہے؟ ما تدرین فی حاضی لیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کو کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو جھانکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لیطلع من جمی خلقی ہی، وہ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ نازل ہو جاتے ہیں، یہ جو آسمان میں نظر آتا ہے یہاں نازل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ جھانکتے ہیں، جھانکتے ہیں انسانوں کو۔ فیغفر لجمی خلقی، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اتنے بخشتے ہیں، اتنا بخشتے ہیں کہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا بنی کلب، فرمایا بنی کلب کے جو مویشی ہیں ان مویشیوں کی جلدوں کے اوپر جو بال ہیں، فرمایا ان بالوں کی مقداروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشش کرتے ہیں۔ اسے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یعنی اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں آج انسانوں کو، جہنم سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ البرات بری کرنے کی رات، اور وہ رہا ہے کہ ان جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی اس سے کثرت مراد ہے، اتنے کثیر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں۔ اور جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لیطلع من جمی خلقی، پوری مخلوق کو اللہ جھانکتے ہیں، فیغفر من جمی خلقی، اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ، مگر فرمایا کہ دو آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے، قاتل نفس، قتل کرنے والے قاتل کی بخشش نہیں کرتے، مشائنی، فرمایا کینہ کپٹ اندر سینے میں کسی کا رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہے وہ مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ گویا کہ مشرک کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی، یعنی لیلۃ البرات میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ عمومی بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا قاتل کی بخشش نہیں ہوتی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا کینہ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایتوں میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر فرمایا، کل 13 قسم کے لوگ ہیں کہ آج کی رات کے اندر جس میں اللہ ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں، فرمایا ان 13 قسم کے لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ سے ہٹ جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ جب سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات ان کی بھی بخشش کر دیں گے۔
فرمایا اس نے فرمایا 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں فرمایا ایک فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور زنا کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے سے نیچے ازار کو لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جگہ ٹیکس وصول ظلمن پیسہ یعنی جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور فرمایا کاہن نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، غیب کی باتیں بتانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی آج کے رات بھی بخشش نہیں کرتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو رشتہ داریوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، خونی رشتوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں ذکر فرمائے گئے، ان لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، الا من تابا، الا یہ کہ یہ توبہ کر لیں اس رات میں، یا اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ بخشش کی رات۔ اس علماء لکھا کہ یہ شب برات یہ اصل میں رمضان کے مہینے کے ریہرسل ہے۔ دیکھو کوئی مہمان جب آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی آپ کرتے ہیں، گھر بنا لیا، چمکا لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بچوں کو تیار کر دیا، ننھے منھے بچوں کو سرمے لگا دیا، سجا بنا دیا، سب استقبال کے پھول لے کے کھڑے، یہ مہمان آ رہا۔ تو مہمان آنے سے پہلے پوری تیاری، اب مہمان جب آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے دسترخوان لگ رہے ہیں، اور جتنے دن بھی جتنے وقت میں رہتا ہے اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی اس کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ کی خدمت تحفہ، آپ کی یہ انعام۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان اس امت کا مہینہ ہے، اور اس امت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس امت کو نوازنے کے لیے آیا ہے، اور اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی ہے، اس رات میں یہ امت جو مانگی گی ان کو عطا کر دیا جائے گا، اور وہ لیلۃ القدر بنا دی، یعنی اس رات میں قدرت منظر کے فیصلے ہونے ہیں کہ کس شخص کا اللہ کیا کیا مقام ہے، کس انسان کی کیا اللہ کیا قدر ہے، آج اس رات کے اندر یہ لکھا جاتا ہے۔ شعبان میں عبادت کی، رمضان میں عبادت کی، پھر آخری عشر میں اس رات کے اندر فیصلہ لکھا جاتا ہے، یہ ولایت و معرفت اس مقام پہ اس کو لکھ دو، یہ ابدال میں ڈال دو، اس کو قطب بنا دو، اس کو فلاں مقام دے دو، اس کو فلاں منصب دے دو، گویا کہ قدر و منزلت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اس دن تقسیم کر رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ جس طریقے سے مہمان آنے سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ جب پورے گھر کو بناتے سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، آپ غسل توبہ کر لیں، توبہ کا غسل کر لیں، اپنے اندر کو پاک کر لیں، باہر کو پاک کر لیں، اور خوب اللہ کے آگے گڑا لیں، اپنے آنسوں کے ساتھ ایسا غسل توبہ کریں کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرنے لگیں، سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے قبول ہو جائیں، اور جب تم دن کا روزہ رکھو اس روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے، تو گویا کہ پہلے سے آپ بالکل مزکہ اور مصفہ ہو گئے، شفاف ہو گئے، اور جیسے رمضان کا مہینہ آیا جب آپ نے بہت اپنے آپ کو پاکیزہ مصفہ کر لیا، تو رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں خاص تو اس رات کے اندر ہی اللہ کو اتنا منا لیا، آپ ایسے اجلے دھلے ہو گئے، اور جب اجلا دھلا انسان ہوتا ہے خوشبو تبھی لگاتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی بدن پہ خوشبو چھڑکتا ہے، کپڑے نئے پہن کر ہی انسان خوشبو لگاتا ہے، میلو کپڑوں پر تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا بلکہ اس کو دھوتا ہے۔ تو جب آپ نے غسل توبہ کر کے اپنے کو آپ سجا بنا لیا، بالکل پاکیزہ ہو گئے، تو جیسے رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوگا تو پہلا عشرہ جیسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر آپ پر چھڑک دے، کیونکہ آپ کو مغفرت کی ضرورت نہیں، مغفرت تو آپ نے اس رات میں کروا لی ہے، اب تو آپ کو خوشبوئیں چھڑکی جائیں گی، آپ کو معطر و منظم کر دیا جائے گا، مزین کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس رات میں مانگنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اگلا عشرہ آپ کے لیے مغفرت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگلے عشرے میں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، جو آلودگیاں تھی مزید صاف ہو جائیں گی اگلے عشرے میں، اور اگر پھر بھی اور مزید آپ پہ آلودگیاں باقی رہ گئی، اس رات کے اندر زیادہ نہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکے تو آخری عشرے تک آپ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو بری کر دیں گے۔ لیکن اگر خوش نصیب ہوئے وہ آج لیلۃ البرات کے اندر ہی اپنے آپ کو بری کر لیا جہنم سے، تو پھر رمضان آتی ہی آپ کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے، بہت سے نادان لوگ اس بارے میں
بے وقوفیاں کرتے، نادانیاں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، آج یہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، یہ معمولی رات نہیں ہے. 17 صحابہ، 17 صحابہ سے روایات منقول ہیں. 17 صحابہ سے، جن میں بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ ڈال دے اور ضعیف نہیں. یہ لوگ جن لوگوں کو بڑا امام مانتے ہیں، علامہ البانی کو، علامہ البانی نے خود بھی کہا ہے کہ اس کی بہت سی روایتیں تو حسن ہے اور صحیح کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس رات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں. اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائیں